बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, 8 फरवरी गुज़र चुकी है और 8 फरवरी को एक साल यानी हुकूमत के इंतखाबात के हवाले से देखा जाए तो इस हुकूमत के वजूद में आने का एक साल जो है वो मुकम्मल हो गया है। इस एक साल के अंदर बहुत कुछ हुआ है। अगर हम देखें कि पाकिस्तान की मईशत से लेके सियासत, सियासत से लेके अदालत, अदालत से लेके सहाफ़त, हर जो शोबा है उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। ये भी देखना ज़रूरी है कि ये एक साल में इस एक साल के अंदर जो है वो हुकूमत कहाँ खड़ी है, एक साल के अंदर अपोजिशन कहाँ पे खड़ी है, इस एक साल के अंदर पाकिस्तान की सियासत ने क्या रुख इख्तियार किया है और पाकिस्तान की जो आइन है उसके हवाले से जो है वो क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। तो एक जनरल सा एक आइडिया ज़रूर है, एक बहस है, लेकिन ओवरऑल पिछला एक साल कैसा गुजरा है इसके ऊपर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं साद रसूल साहब, कानूनदान हैं और इनको आप देखते रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शहबाज राना साहब मईशत के हवाले से पाकिस्तान के मुस्तनद तरीन जो सहाफ़ी हैं उनके अंदर इनका शुमार है, बहुत शुक्रिया शहबाज। निगहत दात डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की सरबराह भी हैं और पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल राइट्स हैं उसके हवाले से एक मारूफ कानूनदान भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। लास्ट बट नॉट लीस्ट मज़हर अब्बास साहब, जिनकी ज़बरदस्त किताब अभी कुछ दिनों में मंजर आम पर भी आ रही है और क्योस का उसमें ज़िक्र है। आज हम क्योस के ऊपर थोड़ी सी मतलब आपसे बात भी करेंगे कि अब ये क्योस किसी सूरत में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले मैं साद आपके पास आना चाहती हूँ कि ये जो पिछला एक साल था या 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, मैंडेट के हवाले से, उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, उसकी लेजिटमेसी के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। तो आपको लगता है कि पिछले एक साल के अंदर जो है वो बड़ी तब्दीलियां आई हैं या हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से ये सफ़र शुरू हुआ था? देखिए कोई भी मेरा ख्याल है कि ये तो नहीं कह सकता कि हम वहीं खड़े हैं जहां पे सफ़र शुरू हुआ था। अगर आप हुकूमत के लोगों से पूछें तो वो कहेंगे कि हम वहां से 2 कदम आगे जा चुके हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं दूध और शहद की नहरें तो पाकिस्तान में रवां हैं। अगर आप दूसरी साइड से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम ना सिर्फ के पीछे जा चुके हैं बल्कि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ ऐसी सिस्टेमिक चीज़ें हो चुकी हैं। हमने अपने निज़ाम के अंदर, एक तो चीज़ होती है थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, कि इस महीने थोड़ी इकॉनमी बेहतर थी, अगले महीने ख़राब थी, फिर अगले महीने ठीक हो गई, या इस महीने अदालत के फैसलों से आप एग्री कर रहे हैं, अगले अदालत के फैसले से आप डिसएग्री करते हैं, या इस महीने की लेजिस्लेशन आपको पसंद है, अगले की नहीं पसंद। कुछ तो रोज़मर्रा की बातें हैं, लेकिन कभी कभी निज़ाम सिस्टम को इस तरह तब्दील कर देता है कि उसका असर सिर्फ उस सियासी लम्हे पे नहीं पड़ता बल्कि आने वाली दिहाइयों पे पड़ता है। और हमने इस पिछले अरसे के अंदर देखा कि जहाँ पे कुछ लोगों ने सियासी तौर पे बेहतर किया या आगे हो गए, कुछ सियासी तौर पे चले गए या पीछे हो गए या ख़राब हो गए, इसके दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई इस साल के अंदर जिसने पाकिस्तान की तारीख़ पे, सियासत पे और ख़ास तौर पे अदालत पे बतौर वकील मैं कहूँ परमानेंट स्कार्स को छोड़ दिए। जिसमें सबसे पहली बात ये कि वो जो एक वन ऑफ चीज़ लगती थी पिछले इलेक्शन से पहले कि बंदयाल साहब का वो फैसला था कि फ़लाँ वक्त पे आप इलेक्शन करवा दें, तो एक वन ऑफ चीज़ लगती थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया और माना भी नहीं गया। ऐसे कभी तारीख़ में पहले नहीं हुआ था, आइंदा होने की नवीद नहीं थी। 12 जुलाई के फैसले को जो आज तक नहीं माना गया, उसके बाद अदालत को एक बहुत सीरियस ठेस पहुंची जिससे अदालत अभी तक रिकवर नहीं कर सकी अदालत की क्रेडिबिलिटी को। अगर ये काफ़ी नहीं था तो 26वीं तरमीम के अंदर जिस तरह सिस्टम को चेंज करके जो भी हुकूमत वक्त हो, आज नून लीग की हुकूमत है, उनकी एलाइज की, कल को किसी और की होगी, बट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें हुकूमत की मेजॉरिटी है वो चीफ जस्टिस को पिक करेगी, और एक जुडिशल कमीशन जिसमें हुकूमत की फिर भी आवाज़ सबसे भारी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को के बेंच को पिक करेगी। कि पार्लियामेंट्री बालादस्ती भी एक ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है वो भी एक ज़रूर है, लेकिन हमारी पार्लियामान ने आर्टिकल 175 के आइन के आर्टिकल 175 में खुद कहा, किसी और ने नहीं, पार्लियामान ने खुद कहा कि हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखेंगे। कहा कि ये एग्जीक्यूटिव से भी अलहदा होगी, ये लेजिस्लेचर से भी अलहदा होगी। पार्लियामान ने खुद आर्टिकल 8 के अंदर जहां पे स्टेट की डेफिनेशन दी, वहां पे पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन दी, जुडिशरी स्टेट का हिस्सा नहीं है।
تو وہی پارلیمان جو اس آئین کے تقدس کو بڑھانا چاہتی ہے، اسی پارلیمان نے اس آئین کے ایک پرنسپل کو، جس کے اوپر ہمارا پورا بنیادی سٹرکچر کھڑا ہے کہ سیپریشن ہوگی جوڈیشری میں اور ایگزیکٹو پارلیمنٹ میں، وہ چینج کر دیا۔ اس تناظر سے اگر آپ دیکھیں تو اس سال میں جہاں ہم نے کچھ چیزیں ضرور پائی ہوں گی جو ہم نے سسٹم کے اندر کھویا، میرا خیال ہے وہ زیادہ ہے۔ اچھا، وہ یعنی وہ آئینی ترمیم کے ذریعے سے جس کو کہ حکومت ریفارمز کا نام دیتی ہے، جس چیز کو آپ نے ترمیم کی وہ تو آپ نے جوڈیشری کے اوپر حکومت کا ایک سایہ کریٹ کیا۔ وہ سلیکشن آف ججز کا مسئلہ ہے، وہ جوڈیشل کمیشن ہو یا پارلیمنٹری کمیٹی ہو، اس بات کو حکومت 63 ہے یا جوڈیشری کے ماضی کے پیچھے چھپ کے اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ پرماننٹ سسٹمیٹک چینج ہے۔ آپ حکومت کی 3 وکلا کے علاوہ کسی انڈیپینڈنٹ سے پوچھیں گے تو یہی بتائیں گے۔ بالکل، اس کے اوپر بالکل بحث ہو سکتی ہے، لیکن شہباز ہم معیشت کا دیکھتے ہیں۔ مثلا اگر حکومت کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ 1 سال مکمل ہوا ہے، اس میں ڈالر کے اندر استحکام رہا، ترسیلات زر میں اضافہ ہوا، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے ذخائر بڑھے، اس کے اندر جو ہے مہنگائی میں کمی ہوئی، اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پہلے سے بہتر مہنگائی کے حوالے سے بہت ضرورت ہے، گو کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اب خط غربت کے نیچے جا چکے ہیں نیچے، لیکن بہرحال ایک سٹیبلٹی تھوڑی بہت ہمیں نظر آتی ہے۔ ڈو یو ایگری ود دس نیریٹو جو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بتاتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، اگر آپ فروری 2024 کے مقابلے میں آج دیکھیں تو ایک ریلیٹیو ٹرمز میں ایک سٹیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا، بلکہ اس سے بھی اگر آپ 7-8 ماہ پیچھے چلے جائیں نا، جون 2023 تک پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا بہت زیادہ چانس تھا، اور وہ چانس پھر آہستہ آہستہ ریسیڈ اس لیے ہوا کہ پاکستان IMF کے پروگرام میں پہلے چلا گیا، جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، وہی چیزیں فائنل کر کے گئے تھے PDM کی گورنمنٹ والے۔ پھر جب یہ نئی گورنمنٹ وہ برج پروگرام بن گیا، ایک نیا بڑا 3 سال کا پروگرام بن گیا۔ جب 3 سال کا پروگرام آ گیا، جو ابھی اس کا پہلا ریویو اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گا، جو باقاعدہ ریویو، اس سے پہلے ایک ایمرجنسی IMF کمیشن پاکستان آیا تھا، وہ ایک سیپریٹ چیز تھی۔ تو جب پہلا ریویو آپ کا ہونے جا رہا ہے اور آپ کے دیوالیہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی، تو یہ ایک بہت بڑی حکومت کی کامیابی کہی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ کیا اس سے پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی بہتری آئی ہے؟ جو فنڈامنٹل سوال پوچھا جاتا ہے۔ بالکل۔ کیا مہنگائی کم ہوئی ہے، اور کیا جو اوور آل جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس میں بہتری آئی ہے؟ اس وقت جو پاکستان کی اکانومی ہے نا، اس کو ایک مینجڈ رجیم کے ذریعے، کنٹرول رجیم کے ذریعے پاکستان کی اکانومی کو چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو درآمدات ہیں اس کو فلی گرو نہیں ہونے دیا جا رہا، جو اس کا جتنی پاکستان کی اکانومی کو درآمدات کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ جو لوکل ہماری بھی اشیاء بنتی ہے نا، اس کا جو را مٹیریل بھی ہے وہ باہر سے آتا ہے۔ تو جب آپ نے باہر سے، چونکہ پاکستان کے پاس ڈالرز نہیں تھے، تو آپ کو روکنا پڑا، حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو جب ڈالرز کی وجہ سے درآمدات کو روکا تو آپ کی مشینری جو تھی انڈسٹری کی، اس کا پہیہ رک گیا۔ پھر IMF کے پروگرام کے تحت دونوں پروگرام، جو پچھلا ختم ہوا ہے چھوٹا پروگرام، یہ بڑے والا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، پھر پاکستان کی تاریخ کا بدترین بجٹ جو ہے وہ جون 2024 میں آیا۔ تو یہ وہ سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے جو لوگوں کی زندگیوں میں مزید تکالیف آئی۔ اور تیسری چیز جس کو کہا جاتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، مہنگائی کم نہیں ہوئی۔ پہلے جو مہنگائی بڑھ رہی تھی وہ 30%، 25%، 35%، یا جو ہائیسٹ پیک گئی 38% تک مہنگائی بڑھنے کی رفتار تھی۔ یہ جو چیز گلاس پڑا ہوا ہے پانی کا، یہ پچھلے سال 38% مہنگا ہوا، اس سال پھر مہنگا ہوا 38% کی اوور اینڈ ابو، اور ان ایوریج آج بھی 7%، 6.5% اس کی قیمت بڑھی ہے۔ تو جو لوگوں کو ایک پرابلم آتا ہے یہ بات سمجھنے میں، اور جو حکومت اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، جب جاتا ہے بازار میں تو کہتے ہیں جی سب کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہے، مہنگائی تو کم نہیں ہوئی ہے، وہ جگہ وہ چیزیں تو اس کی اپنی قیمت اس سے پہلے زیادہ بڑھ گئی نا۔ ایک چیز جس کی قیمت واقعی کم ہوئی ہے وہ گندم ہے اور آٹا ہے، کیونکہ وہاں پہ کچھ ہمارے فارمر کمیونٹی کا قصور تھا، کچھ حکومت کا قصور تھا۔ فارمر کمیونٹی کا قصور یہ تھا کہ جب امدادی قیمت کو یکدم سیاسی وجوہات کی بنا پر PDM کی حکومت نے آتے ہی اس کو 39 روپے فی من کر دیا گندم کی امدادی قیمت کو۔ پیپلز پارٹی کا اس میں بڑا رول تھا، ایگریکلچر اکانومی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کا ووٹ بینک ہے وہاں پہ، تو وہ 3900 روپے کرنا بھی غلط ہے۔ لیکن ہمارا جو کسان بھائی تھا اس نے وہ 3900 روپے کی نہیں بیچی، اس نے 5500 روپے فی من تک وہ قیمت بیچی۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ جو پیک آیا تھا مہنگائی، اس میں ایک بڑا رول یہ تھا۔ پھر اگلے سال یہ ہوا، IMF کا پروگرام آیا، پنجاب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اتنی گندم خرید لی ہے اور بہت ساری چیزیں، تو اب قیمت اس کی کریش کر گئی۔ اب اس سال جو کسان ہے اس کا نقصان ہوا۔ تو اوور آل اگر آپ دیکھیے، اگر ہم اس کو سمرائز کر سکوں، اس کو
ہم ابھی فی الحال ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے, ختم نہیں ہوا. تو یہ اور IMF نے ابھی آنا ہے, ریویو کرنا ہے, GSP پلس نے ہونا ہے, اس کے اندر GSP از مور اے براڈر تھنگ. اس کو پاکستان کی جو معروضی حالات ہیں اسے اس طریقے سے لنک نہیں کیا جا سکتا. یورپی یونین نے اپنی وجوہات کی بنا پر اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی سارے ممالک کے لیے, صرف پاکستان کے لیے نہیں, کیونکہ یورپین پارلیمنٹ نئی وجود میں آ رہی تھی, اس کی وجہ سے وہ ایکسٹینشن ہے وہ, لیکن وہ اب دوبارہ سارا پروسیس شروع ہوگا. اور اس کے اندر جو ہے وہ ہیومن رائٹس بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا. اس دوران پچھلے سال میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ پیکا ترامیم ہیں, یعنی اس سال کے اندر جو ابھی حال ہی میں ہوئی ہیں, چیلنج بھی ہو گئی ہے کورٹ کے اندر, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا بڑا چیک ہے, کیونکہ ڈیجیٹل اکانومی بھی اس کے اوپر بھی فرق پڑا ہے, تو کتنا فرق پڑا ہے, اس کا کتنا نقصان ہوگا اور کتنا نقصان ہے اس وقت؟ دیکھیں پیکا اگر جو پیرنٹ قانون دیکھا جائے تو وہ اٹ سیلف ایک پرابلمیٹک قانون تھا, اور جو کہ پچھلی حکومتوں کے ادوار میں چلتا رہا ہے اور حکومتیں چلاتی رہی ہیں, اور ہر حکومت کی کوشش رہی ہے کہ اس کو مزید خطرناک ہی بنائے. کسی کی کوشش کامیاب ہو گئی اور کسی کی کوشش ناکام ہوئی. تو ابھی ہم نے جو دیکھا وہ یہ کہ کوشش کی گئی اور بھرپور کی گئی اور اس کو پاس کرا لیا گیا بہت تیزی کے ساتھ. یہ جو ترامیم ہیں آسما, یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف کوئی چند ترامیم نہیں ہے, یہ پورا کا پورا پیکا کا قانون جو ہے انہوں نے اوور ہال کیا ہے, کیونکہ اس میں صرف انہوں نے فیک نیوز اور فالس نیوز اور یہ صرف اس کو کرمنلائز نہیں کیا گیا, بلکہ انہوں نے ایجنسی بھی تبدیل کر دی ہے, سوشل میڈیا اتھارٹی بھی بنانے جا رہے ہیں. تو جو ایسی باڈیز جو ریگولیٹ کریں گی کانٹینٹ کو وہ بھی تبدیل ہونے جا رہی ہیں, جو پینلائز کریں گی وہ سائبر کرائم ایجنسی نہیں ہوگی وہ بھی تبدیل ہونے جا رہی ہے, سوشل میڈیا کمپلین سیل بننے جا رہا ہے, ایک ٹرائبونل. تو آپ یوں سمجھے کہ یہ ایک نیا قانون ہے جو کہ ترامیم کا نام تو دیا گیا ہے لیکن پورے قانون کی شکل تبدیل کر دی گئی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی انکریجنگ بات ہے, خاص طور پہ جب آپ نے کسی سے مشاورت نہ کی ہو, جب آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے پوچھا نہ ہو کہ پرانے قانون میں کیا مسئلے تھے اور ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں, جیسے مختلف سیاسی جماعتیں کہتی رہی ہیں کہ ہم ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور اب بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ ترامیم لے آئے اور آپ نے 1-2 دنوں کے اندر جو ہے اس کو کس طریقے سے پاس کرا لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس میں ڈیفینیشنز ڈالی گئی ہیں فیک اور فالس نیوز کی, ہارمفل کانٹینٹ کی, وہ اتنی وسیع ہیں, وہ اتنی براڈ ہیں کہ آسما اس میں کسی کی بھی کہیں بھی کوئی بھی بات آ سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو قانون کے بیسک اسٹرکچر ہے, ڈیو پروسیس آف لا ہے, اس سب کو بالکل کنارہ کشی کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے آپ کے بارے میں مثال کے طور پہ کوئی بات کی ہے اور آپ کو لگے کہ یہ تو ایک جھوٹی بات ہے اور میری ریپوٹیشن نگہت خراب کر رہی ہیں, لیکن آپ کہیں گی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی شکایت کروں, تو میں کچھ نہیں کرتی. لیکن شہباز صاحب جو ہیں وہ کہیں نہیں آسما کی تو وہ ہو گئی ہے, انہوں نے تو فالس نیوز پھیلائی ہے, تو یہ چلے جائیں گے اور جا کے میرے خلاف کمپلین کر دیں گے. تو جو کمپلیننٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اتنی وائڈ کر دی گئی ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی ڈیفینیشن اتنی وائڈ کر دی گئی ہے کہ آپ اور میں ایک واٹس ایپ گروپ میں کھل کے بات نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہوگا کہ کوئی تیسرا بندہ جو ہے اس کو شاید یہ بات ناگوار گزرے اور وہ کہے یہ جعلی خبر ہے اور یہ کوئی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, تو وہ آپ کے خلاف کمپلین ہو سکتی ہے. اب فائن کی بات جو ہے وہ بھی ایک ہے, اور یہ کہ کس طریقے سے بلاک کیا جائے گا کانٹینٹ یا اس کو سسپینڈ کیا جائے گا یا جو بھی ہے, لیکن جو پینلائز کرنا ہے وہ ایک بہت خطرناک سزائیں جو مقرر کی گئی ہیں اس کے حوالے سے وہ خطرناک ہے, اور اس کا ظاہر ہے کہ اس کی امپلیکیشنز بھی ہیں. اچھا, اس کے میں نے اب سے انٹرنیٹ جو سلو ہوا, ظاہر ہے کہ حکومت کے آتے ہی جو ہے وہ ٹویٹر پہ بھی پابندی لگ گئی اور سارا اس کے اوپر بھی پوچھ رہے ہیں, لیکن مظہر صاحب آپ مجھے بتائیے گا سیاست اور صحافت کے اعتبار سے, دونوں اعتبار سے, اور آپ نے معیشت کی بھی بات سنی ہے, پچھلا 1 سال جو ہے اس کا رپورٹ کارڈ آپ کے پاس کیا ہے, حکومت کا بھی اپوزیشن کا بھی؟ دیکھیں, ایک ورڈ میں ریجیمنٹیشن آف ڈیموکریسی کو ریجیمنٹائز کر دیا گیا ہے کہ آپ ریاست کے 4 ستون ہیں نا, وہ 3 ستون آپ کے سامنے کہ ان کا کیا اثر ہے, پارلیمنٹ, میڈیا اور جوڈیشری. اب اگر ریاست کے یہ 3 ستون جو ہیں اسی کو تتر بتر کر دیا گیا ہے تو آپ ایک سسٹم کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ ابھی اکانومی کی بات کی, ظاہر ہے شہباز ایکسپرٹ ہیں اس میں,
لیکن جو ڈالر کا مسئلہ تھا وہ اتنا بڑا اسکیم تھا کہ آپ نے یہ ڈالر کا ایشو ریزالو تو کر لیا، لیکن ذرا بتائیں نا کہ کتنے بینکس اور بینکس کے ایگزیکٹوز اس میں انوالوڈ تھے۔ یہ چیز انڈر دا کارپیٹ ختم کر دی گئی، بس یہ کہہ دیا گیا کہ ڈالر کو اپنی اصل پوزیشن میں لے آئیں، اور وہ لے آئے، اور یہ کسی اسحاق ڈار یا ایکس وائی زیڈ کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ جنہوں نے کیا، جو سسٹم کو چلا رہے ہیں، انہوں نے ہی اس چیز کو کیا، انہوں نے ہی جا کے بینک ایگزیکٹو سے بات کی، اور شہباز مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس چیز میں۔ جو بنیاد ہے اس پورے ایک سال کی وہ 8 فروری ہے۔ 8 فروری کا الیکشن ہی غیر آئینی تھا، اس لیے کہ الیکشن تو آئینی طور پہ اکتوبر میں ہونا چاہیے تھا۔ اگست میں اسمبلیز ڈیزالو ہوئی، اور خود سپریم کورٹ میں یہ بات کی گئی کہ اب جو 8 فروری کا الیکشن ہوگا، ظاہر ہے سپریم کورٹ نے ڈیٹ کو اس کو وہ کیا، لیکن یہ کہا گیا کہ اس کے بعد سے جو بھی اقدامات ہوں گے وہ غیر آئینی ہوں گے۔ تو جو بنیاد ہے اس پورے ایک سال کی وہی غیر آئینی تھی۔ پھر جو اگر آپ اس کو ون ورڈ میں لیں 8 فروری کے الیکشن کو، تو میرے نقطۂ نظر سے، اور میں یہ بات بارہا کہتا رہا ہوں، کہ ڈیجیٹلائزیشن نے ٹریڈیشنل پالیٹکس کو شکست دی۔ آپ دیکھیں کہ ایک جماعت، اس کے اوپر اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ ان کا ووٹر نارملی جا کے ووٹ دے دیتا، نہ سمبل کا پتہ تھا اس کو، نہ کسی اور چیز کا، جو پابندیاں تھیں۔ تو انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز کیا، اور اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو اتنا سکسیسفلی انہوں نے امپلیمنٹ کیا کہ پاکستان کی جماعتی انتخابات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد لڑے وہ ان کی میجورٹی تھی۔ تو یہ جو تھا، یہ ایک بہت ہی ان یوزول، غیر متوقع جو ہے کنٹرول ڈیموکریسی جو تھی، اور ہم اس کے اندر بالکل ایک کنٹرولڈ میڈیا ہے، کنٹرول ڈیموکریسی ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر ہم نے 18 سے سفر کیا، ہم 24 میں اور زیادہ وہاں خراب ہو، ہائیبرڈ سے شروع ہوئے، ہائیبرڈ پلس پہ آ گئے، بلکہ شاید اس سے آگے چلے گئے اب۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ پھر اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جہاں یہ دیکھیں نا آسما، کہ جہاں آپ اس سچویشن میں کھڑے ہیں کہ جہاں جو ہے اپوزیشن پہ الزام ہے کہ وہ 2018 میں، اور بالکل ٹھیک ہے 2018 کا الیکشن مینیج ہوا، تو پھر سسٹم تو نہیں ہوا نا۔ پھر آپ کسی سسٹم کو آپ نے مینیج کر کے بہت اچھا کر لیا جی، اکانومی بڑی اچھی چل رہی ہے، لیکن کیا یہ سسٹینیبل ہے سسٹم اس طرح؟ کیا اگلا الیکشن بھی ایسا ہی ہوگا؟ کیا ابھی جو بلدیاتی الیکشن اوور ڈیو ہیں پنجاب میں، جو اکتوبر میں ہونے تھے وہ ابھی تک نہیں ہوئے، وہ بھی اسی طرح ہوں گے؟ تو اگر اسی طرح چیزیں چلیں گی تو پھر سسٹم نہیں چلے گا۔ پھر سسٹم جو اسی طریقے سے کنٹرول ہوگا کہ جی ڈائریکٹ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انڈائریکٹلی اگر سب جو ہے، اور جو میڈیا کے ساتھ ہوا ہے، میڈیا کے ساتھ میسیکر ہوا ہے۔ یہ جو میڈیا کا میسیکر ہے، یہ آپ بالکل ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں، جس نے ایک سسٹم کو، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو ایروڈ کر دیا ہے۔ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ جی نہیں، صحیح بات ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اب اس سسٹم کو ریوائیو کیسے کرنا ہے، اب وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہی آسما، یہی کیوس ہے، یہی پچھلے، یہ تو میری کتاب تو پچھلے 10 سال کا کیوس بتا رہی ہے نا، یہ پاکستان کے 70 سال کا کیوس ہے۔ صحیح بات، کہ آپ ایک سسٹم ہی ایوالو نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا سعد، اب جو کہ ہم بات کر رہے تھے کیونکہ جوڈیشری کی، آپ تو ظاہر ہے بیرسٹر بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک شکوہ جو ہے نا، وہ سیاسی جماعتوں کا عدلیہ کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے کہ انہوں نے ایکسیس کی ہے، اپنی جو لمیٹیشن ہے اس سے ہمیشہ آگے کھل کے کھیلے، اور ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں خاص کر کے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ تو کھل کے جو ہے وہ عدالتیں کھڑی ہو گئیں۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس پہ قابو پانا، اس کو آئین کے دائرے میں لانا ضروری نہیں تھا؟ میم، اگر آپ تھوڑا سا بھی تاریخ پہ نظر دوڑائیں، جیسے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، تو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، پاکستان کے مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ عدالتیں کھڑی رہیں۔ لیٹ 90s کی بات کون بھول سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ عدالتیں کیسے کھڑی ہوئیں؟ اس سے پہلے کون بھول سکتا ہے کہ بے نظیر صاحبہ کے خلاف عدالتیں کیسے کھڑی ہوئیں؟ تو افتخار چودھری صاحب کا وقت کون بھول سکتا ہے جب پیپلز پارٹی کے خلاف عدالتیں کام کر رہی تھیں؟ تو یہ، اور فائز عیسیٰ صاحب کا وقت بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ کیسے ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف متعدد فیصلے آئے۔ ثاقب نثار صاحب والی بات آپ نے بالکل درست کی کہ وہ نون لیگ کے خلاف فیصلوں کا وقت نظر آتا تھا۔
یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان کی عدالت نے خاص طور پہ جو متعلقہ چیف جسٹسز تھے مختلف اوقات کے اندر انہوں نے اپنی پاور کو ایکسیس کیا، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری کو آپ پارلیمان کے تابع کر دیں، اس کا سلوشن کچھ اور کرنا پڑے گا نا، آپ کو کہنا پڑے گا کہ اس دائرہ اختیار کو ہم کسی طریقے سے ٹھیک کرتے ہیں، آپ کو کہنا پڑے گا کہ عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 62-63 کی ججمنٹ سے آپ 62-63 کو سیلف ایگزیکیوٹنگ نہ کریں، آپ 63A کے اندر اپنی کلیریفیکیشنز ٹھیک کر دیں، جو آپ نے عدالت کے ساتھ کیا وہ اس میں سے کسی چیز کو نہیں ایڈریس کرتا۔ اب ہوگا یہ، اب یہ نہیں ہے کہ آئینی بینچ یا چیف جسٹس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کام کرنا شروع کر دے، اب آپ نے پرماننٹ کر دیا سسٹم میں کہ جو بھی آئینی بینچ ہوگا اور جو بھی چیف جسٹس ہوگا وہ اپوزیشن کے خلاف کام کرے گا۔ پہلے یہ چانس تھا کہ جو چیف جسٹسز تھے خواہ افتخار چودھری صاحب ہوں، وہ اس وقت کی حکومت وقت کے خلاف انہوں نے فیصلے دیے جب پیپلز پارٹی کا دور تھا۔ ثاقب نثار صاحب کے وقت بھی ایک حکومت وقت تھی جس کے خلاف فیصلے دیے جا رہے تھے۔ اب تو ہم 90s میں واپس چلے گئے جب اپوزیشن کے خلاف فیصلے آتے، اب آپ نے، اور اس وقت کے لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ تھا جس کو ہم نے جوڈیشری کے تھرو ٹھیک کیا، الجہاد ٹرسٹ 1998 کے اندر ججمنٹ آئی دیگر کے تھرو کہ آپ کچھ چیزیں نہیں کر سکتے، اپوزیشن کے خلاف اس طرح ون سائیڈڈ فیصلے نہیں کر سکتے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان مسلم لیگ نون جس نے اس بات کو دیکھا ہے کہ اگر عدالت آپ کے خلاف کسی ڈگر پہ چل پڑے تو کتنی عجیب قسم کی پولیٹیکل سچویشن بن جاتی ہے، اس پولیٹیکل پارٹی نے ہمیشہ کے لیے، اگر یہ 26ویں ترمیم انڈو نہیں کی جاتی تو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا کہ ہر عدالت ہر وقت حکومت وقت کے ساتھ ہوگی، اس سے زیادہ پرسیکیوشن کیا کہی جا سکتی۔ لیکن حکومت مزہ صاحب، اب یہ حکومت وقت کے ساتھ جوڈیشری کھڑی ہوگی یا پارلیمنٹ کی تابع ہوگی؟ کیونکہ پارلیمنٹری جماعتیں بہرحال اس کا حصہ ہیں، تو یہ ساتھ کی اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اور ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے پچھلے کچھ سالوں کے اندر ایک پورا سسٹم، چونکہ پروجیکٹ لانا تھا، پروجیکٹ عمران کہا جائے اس کو، جو لانچ کرنا تھا، اس کے لیے پورا سسٹم ہی تبدیل کر دیا گیا تھا، سیشن کورٹ سے لے کے اوپر تک کے اعتراضات موجود ہیں۔ ہاں، تو کیا بالکل کیا اب یہ جو لایا گیا اس سے ختم ہو جائے گا، اس سے وہ پروجیکٹ یا کوئی نیا پروجیکٹ؟ دیکھیں آسما بیسکلی تو پارلیمنٹ بھی آئین کے اوپر کھڑی ہے نا، یعنی اس آئین کے نتیجے میں ایک پارلیمنٹ مارد وجود میں آئی نا، پارلیمنٹ نے ایک آئین بنایا، اس کے بعد آئین سپریم ہے بنیادی طور پہ۔ اب پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ کہ جوڈیشری کا جب جی چاہتا ہے وہ اس آئین کو اپنے مقاصد کی خاطر انٹرپریٹ کرتی ہے، یعنی وہ ایک ڈکٹیٹر کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی کبھی بھی آج تک یوزرپر کو یوزرپر نہیں کہا گیا اسی جوڈیشری نے۔ تو انفارچونیٹلی جوڈیشری جو ہے وہ پابند ہوتی چلی گئی، کنٹرول ہوتی چلی گئی، اور اس میں ظاہر ہے ان کے بہت سے انٹرسٹ سامنے آ گئے۔ اس میں بدقسمتی سے 2007 کے بعد جو ایک خواب تھا کہ جوڈیشری آزاد ہوگی، اور آزاد جوڈیشری کا مطلب یہ نہیں کہ پوری جوڈیشری بس پوری جوڈیشری کورٹ نمبر 1 کے گرد گھومے گی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر سطح پہ جوڈیشری آزاد ہوگی، مطلب اس ایک جوڈیشل موومنٹ نے مطلق انانیت جو ہے اس کو بھی جنم دیا، اس میں کوئی دورہ، اور آپ تو اس جوڈیشل موومنٹ کا حصہ بھی رہے۔ ہاں، یہی سب سے بڑی پرابلم ہوئی اور سب سے بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا کہ جو چیف جسٹس ہمارے یہاں رہے، اور ظاہر ہے سب سے لانگسٹ ٹینیور پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں افتخار چودھری صاحب کا رہا۔ جی ہاں، بالکل، ان کے پاس سب سے زیادہ موقع تھا سسٹم کو بہتر بنانے کا، بدقسمتی سے وہ ون سائیڈڈ ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ جو بھی آیا جوڈیشری میں، جو بھی ٹاپ پوزیشن پر آیا، وہ کمپرومائز نظر آیا ہم کو کہیں نہ کہیں۔ بالکل، اچھا سر، ایک فیکٹر ہو، دوسرا فیکٹر ہو، ہمیں صحیح بات ہے، اور پتہ نہیں یہ کب تک ٹھیک ہوگا، یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں، اگلا سال کیسا ہوگا، اگلے سال کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ چیزیں ٹھیک طرف جا رہی ہیں، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، عدالتی اعتبار سے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ یعنی 8 فروری کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے، اور اب اگلا دوسرا سال حکومت کا یہ شروع ہو گیا ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا پینل بڑا معتبر پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. نگہت، اب پچھلا جو سال تھا یہ حکومت کا پہلا سال، اس میں انٹرنیٹ سلو ہوتا رہا، آج بھی ہے. اس سے اکانومی کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ میرے خیال میں ہم اکانومی کی تو بات کر ہی سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں ادارے ہیں یا سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یا جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، افراد بھی، ان پہ تو بہت زیادہ اثر ہوا ہی ہوا ہے. لیکن جو امیج ایک فورن انویسٹر کو گیا ہے وہ بھی یہ گیا ہے کہ یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ انویسٹ کیا جا سکے. تو میرا خیال میں یہ بھی ایک بہت ڈسکریج ایک امیج گیا ہے باہر کے لوگوں کو یا کمپنیز کو. انٹرنیٹ جو ہے وہ اب بہت سے ممالک اس کو ایک بنیادی حق تصور کرتے ہیں. خود UN نے اس کو بنیادی حق قرار دیا ہے. لیکن جو ہم نے پچھلے ایک سال میں دیکھا ہے، آپ اور میں، ہم لوگ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بغیر بتائے اب تو واٹس ایپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ کوئی آڈیو ویڈیو آپ نے بھیجنی ہو تو آپ کو ہوتا ہے یہ کیا ہوا ہے. اب سب کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے لیکن کوئی اعلان نہیں کیا جاتا. تو ایک بہت نارملائز کر دیا گیا ہے سلو انٹرنیٹ کو، یا اب ہم نے اپنی تقدیر سمجھ لی کہ سلو انٹرنیٹ ہی ہمارے حصے میں آنا ہے. لیکن آسما اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ انٹرنیٹ، ڈیجیٹلائزیشن، اس کے ارد گرد جو ایکو سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ بنانے پہ تلی ہوئی ہے. اور اب یہ والی ڈیبیٹ تو بہت پیچھے رہ گئی. ہم رفتار کی بات کریں، لوگ AI کی بات کریں. اس وقت دنیا کی جو اکانومیز ہیں وہ AI کی ریس میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے پہ وہ ہیں. اور ہمارا تو پوٹینشل ہے، اس کے باوجود انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم اپنے اس پوٹینشل کے اوپر اکانومی کے حساب سے نہیں جا پا رہے. میں اس پہ اوپر تو میرا خیال ہے شہباز نے تو سٹوریز بھی کی ہوئی ہیں، مگر میں اس سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ریگولیشن کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ نئی ریگولیشن ہونی چاہیے. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کیسے ہوئی ہے؟ آپ اس کا نشانہ رہی ہیں، ہم اس کا نشانہ بنے. آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے مینیپولیٹ کیا ہے اس کے اوپر، کس طرح سے جھوٹ پھیلایا ہے، کس طرح سے ریاستی اداروں کو، حکومتی اداروں کو، لوگوں کی جو پرسنل لائفز ہیں اس کو نقصان پہنچایا؟ پھر کیوں ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن آسما ریگولیشن تو ہے موجود. پاکستان میں قوانین تو موجود ہیں. آپ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اٹ سیلف ایک بہت بڑا قانون ہے جس کی انفورسمنٹ اگر آپ پراپر کریں اور اس میں جو مسائل ہیں اس کو ایڈریس کریں تو وہ آپ کا ایک قانون موجود ہے اس ایکو سسٹم کے لیے. لیکن اگر آپ قانون پہ قانون اپنی تیزی میں لاتے جائیں گے کیونکہ آپ کو لگے گا کہ اسی طریقے سے آپ اس ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو وہ کوئی حل نہیں ہے. اب یہ جو قانون ہے یہ ایک طرح کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈراوا ہی ہے نا، ایک ڈنڈا ہے کہ یہ ہم پینلائز کر دیں گے اگر کسی نے، اور وہ اتنا کنٹرول طریقے سے کر دیا ہے کہ کوئی بھی کچھ لکھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا کہ کہیں میرے اوپر کوئی بات تو نہیں، کوئی میری شکایت تو نہیں لگا دے گا. تو ریگولیشن، دیکھیں ریگولیٹ کانٹینٹ کو پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، ماڈریٹ کیا جاتا ہے کانٹینٹ کو، لیکن اس کو پینلائز نہیں کیا جاتا. اور دوسری بات یہ کہ جو ایگزسٹنگ ہے قوانین، کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہتریاں لائی جا سکتی ہیں اور اس کو پھر آپ کیوں نہ بہتر بنائیں اور اپنے جسٹس سسٹم کو کیوں نہ بہتر بنائیں. اب دیکھیں آپ قانون لے کر آ گئے، ڈیفیمیشن کا لا ہے، اس کو مضبوط بنایا جائے، اس کو مضبوط بنائیں. لیکن پھر آپ عدالتیں بھی تو دیکھیں نا. آپ سائبر کرائم کے کورٹس تھیں تو آپ وہاں پہ کتنی تیزی آپ نے دیکھی. اب آپ نے اتنے سالوں میں وہاں پہ کتنی ترقی دیکھی، فورینزک لیبس کے حوالے سے، شہادتوں کے حوالے سے، پروسیسز کے حوالے سے. ابھی بھی جتنی بھی خواتین یہ قانون کو استعمال کرتی رہی ہیں اور وہ جاتی رہی ہیں، کسی کی سنوائی ہوتی تھی، کسی کی نہیں ہوتی تھی، کسی کی ہوتی تھی 2-2 3-3 سال وہاں پہ لگ جاتے تھے. تو جو نوعیت ہے ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز کی وہ تو ایسی ہے کہ وہ جس کے اس نے کچھ اکھاڑنا ہے تو وہ کچھ گھنٹوں میں اکھاڑ. اور سب سے بڑا بلاسفیمی یا توہین مذہب کو اس کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے آلریڈی. اس کے اوپر جو ہے ہم بات بھی کرتے ہیں اس میں، لیکن اکانومی کتنی میٹر کرتی ہے جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے ہمیں اس کا. میٹرز اے لاٹ، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں. اب تو ہر چیز آپ کی ڈیجیٹل ہوگی. آپ بینک نہیں جاتے، آپ کوئی اور، آپ اپنے بجلی کے بل نہیں آپ جاتے جمع کرواتے فزیکلی، آپ آن لائن ہر کام کر رہے ہیں. آپ کی ہمارے جو بچے ہیں جو فری لانسر کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں جاب اپارچونیٹیز نہیں ہیں، وہ باہر دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے زوم میٹنگ کرنی، کنیکٹیویٹی نہیں ہے. اگر کنیکٹیویٹی ہے اس کی تو اس کی سپیڈ اتنی سلو ہے کہ اس کا جو ادھر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہ بھائی بھاڑ میں جائے، میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں، ویتنام جا رہا ہوں، انڈیا جا رہا ہوں، میں پاکستان نہیں آ رہا. اس کی اتنے ورسٹ امپلیکیشنز ہیں. اور پھر اس میں
आयरनी कह सकते हैं ना आप इनका पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान का जिसको नुकसान पहुंच रहा है इस वक्त? पोटेंशियल तो मैसिव बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आप इसको उस तरीके से क्वांटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उसकी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे जो आप बात कर रहे थे कि रेगुलेशंस की, साथ साथ इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं। जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी तो ये कहा गया था कि स्पीडी जस्टिस के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। जब फौजी अदालतों को बचवाना था इनसे कोर्ट से तो कहा गया कि नहीं, ये निज़ाम अभी भी ठीक नहीं, हमें फौजी अदालतों से फैसला चाहिए। तो ये जो टारगेटेड चीज़ें होती है ना, ये काम को ख़राब करती हैं। डिजिटल के हवाले से अगर आप देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एवरी स्टेट ऑर्गन जो है वो VPN लगा के ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके पास डॉलर्स नहीं है, हम सब ने VPN जो अगर लगाए हुए हैं, अगर ट्विटर यूज करते हैं उसके बाद लगाए हुए हैं, अगर लगाए हुए हैं तो हमारे पास पेड है तो बाहर किसी को पे कर रहे हैं। मतलब कैसा निजाम है, कैसा मुल्क है ये? आप अपनी जेब से पैसा दे और इसी में एक डिजिटल नेशन बिल भी अभी मंजूर हुआ इस साल के अंदर। अगर कोई उसके ऊपर तो हम बात ही नहीं करते। आप मेरा माइंड जो चेंज कर सकते हैं वो काम करके कर सकते हैं। आप मेरा माइंड मुझे दबा के नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही सिंपल फैक्ट है लाइफ का। ये हम सब की लाइफ के अंदर ये चीज़ होती है, ये हमें समझ लेना चाहिए। किसी का नेट बंद करके, किसी की स्पीड स्लो करके आप उसकी स्टोरी नहीं रोक सकते। और ये जो मईशत है, ये सारी जो कंट्रोल्ड मईशत है, जिसको कि अभी बड़े अच्छे तरीके से मज़हर साहब ने डिफाइन भी किया, इसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी ज़ाहिर है कि फ़र्क पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, जैसे डॉलर को, अभी डॉलर हमारा बहरहाल बेहतर पोजीशन में है, जिस तरीके से भी है, ये रहेगा इसी पोजीशन? देखिए, इसमें मज़े की बात यह है कि माजी में ये होता था कि जो डॉलर की एक्चुअल प्राइस थी ना, उसे कम रखा जाता था। जब सागडार साहब के ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन क्या लगता था कि जो डॉलर आपका 110-120 रुपए का, उन्होंने 104 पे रोक के रखा। अब ये बिल्कुल उलट हो गया है। डॉलर की जो इस वक्त प्राइस 278 रुपये है, इसकी जो मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं, जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कहते हैं, इसकी प्राइस 235 से 245 रुपए के दरमियान है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसको 278 क्यों रखा हुआ है, 235 हुकूमत को क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि बावजूद IMF के प्रोग्राम के पाकिस्तान को बाहर से पैसा नहीं आ रहा उतना जितना पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचने के लिए चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर की प्राइस ऊपर रख के मार्केट से डॉलर खरीद रहा है। पहले ये होता था कि जो कंपेटिटिव अगर रेट के ऊपर डॉलर आपको मिल रहा होता था, जो उसकी प्राइस है उतने पे भी डॉलर 19-20 के फर्क से मिल रहा होता था, तो ग्रेट चैनल से आपकी रेमिटेंस भी आ रही थी, आपकी एक्सपोर्ट की भी कुछ प्रोसीड्स आ रही थी। तो अब उन्होंने ग्रे का जो फर्क है उसको खत्म करने के लिए अपना नुकसान इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा ये लिया कि पिछले एक साल में जनवरी-दिसंबर 2024 के अरसा में उन्होंने पाकिस्तानी मार्केट से 9 अरब डॉलर ख़रीदा है। अगर ये प्राइस अब अज्यूम करें वो 9 अरब डॉलर अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ना खरीदता तो आज डॉलर 278 का है, ये शायद 235-240 का होता। नो, देयर इज अदर साइड ऑफ द स्टोरी, दैट इज अगर ये 9 अरब डॉलर भी ना होता तो बावजूद IMF प्रोग्राम के आप 3 अरब डॉलर के ऊपर खड़े होते। तो हमारे मसले इतने सीरियस, इतने गंभीर हैं कि मैनेज्ड कंट्रोल, चाहे जुडिशरी हो, मीडिया हो, इकोनॉमी हो, ये निज़ाम इस तरह चलता है। प्रॉब्लम पता है क्या? मुझे एक बड़ी, आज मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, 2005 में जब हम इंटरनेशनल रिलेशन में चाइना की फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे थे ना, तो उस वक्त हमने ये पढ़ा चाइना की पॉलिसी में कि 2030 में जो चाइना है वो दुनिया का नंबर 1 कंट्री होगा, इकोनॉमिक सुपर पावर होगा। दे आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट। हमें 2005 में हमने पढ़ा था तो उन्होंने पता नहीं कब बनाया होगा। हमें 3 दिन का नहीं पता, वो 3 डेकेड्स की हम बात कर रहे हैं, हमें 3 दिन का नहीं पता 3 दिन बाद हमारी पॉलिसी क्या होगी। हम बात कर रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। शहबाज राना साहब, गवर्नमेंट जब आई PDM की उस वक्त हम डिफ़ॉल्ट होने वाले थे जैसे आपने कहा, फिर ये अभी बाकायदा हुकूमत में आ गए, इससे पहले जो सूरत हाल थी, तो फिर आपको नहीं लगता कि तब्दीली तो आई है, बेहतरी तो आई? देखिए, ये मैनेज्ड है ना। हाँ। अगर आज पाकिस्तान की इंपोर्ट को अब ग्रो करवाएं 6.5 अरब डॉलर पे, हाँ। अगर आज 6.5 अरब डॉलर पर मंथ, हाँ। अभी इन्होंने 4.5-5 के ऊपर उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। आज अगर आप डॉलर उसकी एक्चुअल प्राइस ले रहे थे जो कि 250 से ज्यादा नहीं होगी, तो आपकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। हाँ। आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो कंट्रोल चीज वक्ती तौर पर अच्छी लग रही होती है, उसके लॉन्ग टर्म जो नुकसान होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेहतर ये है कंट्रोल्ड जमहूरियत भी कंट्रोल जमहूरियत, कंट्रोल मीडिया, कंट्रोल जुडिशरी, कंट्रोल पॉलिटिकल पार्टीज, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। अब हमने क्या जीना सीख लिया है कि मतलब इसी तरह के एनवायरनमेंट में बहरहाल कहीं ना कहीं तो हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है ना। मैडम, जिन्होंने कंट्रोल की हुई है ना, सिर्फ उनको अच्छी लग रही है। अच्छा,
बाकियों को अच्छी नहीं लग रही। और आपने अभी जैसे पूछा निगत साहिबा से भी, शहबाज साहब से भी, कोई शख्स आपको ये बताने को तैयार नहीं है कि इस साल के अंदर बेहतरी हुई। ना डिजिटल राइट्स ने कहा कि बेहतरी हुई, ना इकॉनमी कह रही है बेहतरी हुई। जितनी बेहतरी है वो कंट्रोल्ड है। मैंने आपके सामने अदालत की थोड़ी सी रोदात बयान कर दी, रिपोर्ट कार्ड रख दिया और आपने मजहर साहब को सुन लिया। इसको आप जिस भी पर्सपेक्टिव से देख लें, शहबाज साहब के पर्सपेक्टिव से देख लें, निगत साहिबा की देख लें, मैंने आपको थोड़ी सी जसारत की। कोई शख्स भी जो आपको थोड़ी सी बेहतरी की बात करता नजर आ रहा है, या वो हुकूमत में है, जिस तरह शहबाज साहब ने कहा, कंट्रोल करके उसको, क्योंकि वो खुद कंट्रोल कर रहा है तो वो कह रहा है कि ये तो सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, और या वो उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की तारीफ कर रहा है जिसमें टेम्परेरीली आपने एक ओएसिस जिसमें हमने जीना सीख लिया है। ये आपके कहने मैडम मेरी गुजारिश है कि हम इसमें परपेचुअली नहीं जी सकते। पाकिस्तान के अंदर जब तक रियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उसके लिए क्या करना है? और उसके लिए मैडम सबसे बुनियादी बात यह है कि अवाम का रियासत पे और हुकूमत पे एतबार हो। मुझे पता हो कि अगर मेरे साथ शहबाज राना साहब ने, जो कि लेट्स से कि मैं सर की एग्जांपल क्या दूं, अगर मेरा और लॉ मिनिस्टर साहब का फटा हो जाए किसी वजह से, मेरे हुकूक सल्ब कर लिए जाएं, वो इकॉनमी के हों, मेरी ज़मीन हो, मेरे रेगुलर हुकूक हो, मेरे बोलने का हक हो, मेरा बिजनेस करने का हक हो, मेरा पैसा इन्वेस्ट करने का हक हो, अगर मुझे ये पता होगा कि मेरा और लॉ मिनिस्टर साहब का अगर किसी चीज़ पे फटा हो गया, तो रिगार्डलेस ऑफ कि मैं किधर जाऊंगा, वो फैसला लॉ मिनिस्टर साहब के हक में आएगा। कानून जो भी कह रहा हो, फोरम भी वो पिक करेंगे, कंप्लेनेंट भी वो होंगे, डिसाइड भी वो करेंगे। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा लोगों के अंदर, आम आवाम में, कि मेरे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, उसमें माशी हुकूक भी हैं, उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, उसमें पॉलिटिकल राइट्स भी हैं। निगत साहिबा मेरे ख्याल इस पर भी बात करेंगी। GSP प्लस की आपने बात की, तो ICCPR जैसी हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। जब तक इन कमिटमेंट्स का इंडिपेंडेंट दिफा नहीं होगा, तो कुछ लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं उनको तो इकोनॉमी ठीक लगेगी, सियासत भी ठीक लगेगी, जो बाकी लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन बिल्कुल ये साथ में बहुत खूबसूरत बात की मजहर साहब, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे सिस्टम को बिगाड़ा गया है, आपको लगता है कि फिर वो सलीके से ही संवारा जाएगा? देखिए, सिस्टम बेहतर सिर्फ एक तरीके से हो सकता है। मेरे मैंडेट को आप तस्लीम करें, मैं आपकी ताकत को तस्लीम करूं। आप जाहिर है आप जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और सही मानों में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्यों उन 6 जजेस ने जिन्होंने ख़त लिखा, उस ख़त पर कोई फैसला क्यों नहीं हुआ? उन्होंने अपनी कंसर्न शो की थी, उन्होंने अपने हाउस को, अपने ही घर के अंदर एक बात उठाई थी कि भाई मुझे बाहर से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। खामोशी इख्तियार कर ली गई, खामोश कर दिया गया उनको, और ये हर शोबे में होता चला जा रहा है। ये हर शोबे में चीज़ें एरोड हो रही हैं। आपके यहाँ सियासी मुबाहिसा ख़त्म हो गया है। आपके यहाँ जो है वो, जिस तरह मैंने कहा ना कि एक चीज़ को जब आप कंट्रोल करेंगे, तो कंट्रोल जो चीज़ होती है वो बज़ाहिर आपको लगता है कि हाँ जी बड़ी अच्छी चीज़ है। मार्शल की भी बहुत से लोग मिसालें देते हैं, अयूब खान, मुशर्रफ, ज़िया जी, देखें इकॉनमी कितनी ऊपर चली गई। लेकिन वही सिस्टम जुडिशरी को हिट करता है, वही सिस्टम मीडिया को हिट करता है, वही सिस्टम पार्लियामेंट को हिट करता है। तो जहां खराबी है, मतलब जानते सब हैं मगर सब चुप हैं। बिल्कुल तो अगर आप मैंडेट को तस्लीम करें, आइन को तस्लीम करें, पार्लियामेंट को तस्लीम करें, जुडिशरी को तस्लीम करें, सबसे अहम, तो आपका एक प्रोसेस चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रोसेस चलेगा तो इकोनॉमी भी बेहतर होगी, एक सर्टेनिटी भी आएगी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वन लाइनर, अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी इन पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लाइन है। मगर वही बात है कि ये कहानी कोई 1-2 साल की नहीं है, ये कहानी दहाइयों की है। ये मसला 1-2 दिन का नहीं है, ये मसला सालों का है। वो की बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि इसके लिए बहुत वक्त गुजर गया, जिसके ऊपर हम यही बहस करते हैं और फिर दायरे का सफ़र ये चलता रहता है। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि जहाँ पे सबको मिल बैठ के बात करना है। हो सकता है अब ये जो 8 फरवरी के बाद दूसरा साल इस हुकूमत का शुरू हुआ है, इसमें सियासी जमातें रियलाइज़ करें कि आइन की सरबुलंदी के लिए वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकती हैं। वो आइन जो मेरे, आपके, सबके हुकूक को इंश्योर करता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।